الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کو ساتھ ہو جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب، میرے صحابہ کا اکرام کرو، یہ بہترین لوگ ہیں، پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، پھر اس کے بعد جھوٹ کا ظہور ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو یہ ناچیز اور فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور سامعین، آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ہمارے موجودہ دور میں جو ہے اس کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کا موضوع ہے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابہ کے نہ ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے، نہ نصف مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ اکرام کے بارے میں میرے بعد کوئی انہیں سب و شتم نہ کرے۔ یاد رکھو جس نے ان سے محبت کی، اس نے در حقیقت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اصل میں مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ جس نے انہیں ستایا گویا کہ اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جو اللہ کو ستائے قریب ہے کہ اللہ اس کی سخت گرفت فرمائے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے برے انجام کا واضح اشارہ ہے جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں یا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں عیوب تلاش کرتے ہیں اور ان کی پارسائی کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور ان سے بغض دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعوذ باللہ یعنی بغض ہونے کی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انصار سے محبت ایمان کی صفات ہے میں سے ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل ان کے حالات اور سیرت و طیبات کے مطالعے سے ہو سکتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اور ایمان سیکھنے، اسلام پھیلانے، کفار سے قتال و جہاد کرنے، شاعر اسلام کے برمالا اظہار کرنے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے، فرائض اور سنن کے علوم سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو اور اپنی جان و مال کو لگایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام کے نہ ہمیں اصول پہنچتے اور نہ فروع، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کا کوئی بھی حصہ نہ ملتا۔ اسی وجہ سے جو شخص ان میں سے کسی کو ملعون کرے یا گالیاں دے اور برا بھلا کہے تو وہ دین سے خارج اور ملت مسلمہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو برا بھلا کہنا اس کی دلیل ہے کہ ان کے بارے میں اس کے دل میں کے اندر حسد چھپا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ان آیات کا منکر ہے۔ اللہ نے جس طرح
میرا انتخاب فرمایا ہے، اسی طرح میرے صحابہ کو بھی خود ہی منتخب فرمایا ہے، پھر ان میں سے کسی کو میرا وزیر بنایا اور کسی کو میرا معاون مددگار بنایا، جو انہیں برا بھلا کہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے نہ فرائض قبول فرمائیں گے اور نہ نوافل۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ان کے بعد عنقریب ایک ایسی جماعت پیدا ہونے والی ہے جو ان کے ایوب کے در پہ ہوں گی اور ان کی کوتاہیاں بیان کریں گی۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھانا اور نہ پانی پینا اور نہ ان کے ساتھ رشتے ناطے کرنا اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا اور نہ ان پر جنازے کی نماز پڑھنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر آئے تو رک جاؤ، جب ستاروں کا ذکر آئے تو رک جاؤ، اور جب تقدیر کا ذکر نکلے تو رک جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی بات نکلے تو اس کی گہرائی کے چکر میں نہ پڑیں، اور بہتر یہی ہے کہ سکوت اختیار کریں، کیونکہ اس کی بحث میں پڑھنے سے رک جانا ایمان کی علامت ہے اور اس کے خلاف کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ یہی ستاروں کا مسئلہ ہے کہ ان کی تفصیلات میں پڑھنے سے اندیشہ ہے کہ ستاروں کے فعال یا خود مختار ہونے کا معتقد ہو جائے، اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اس طرح جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عیوب پھیلائے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے وہ منافق ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے اور ان کے دین کے پھیلانے میں اولین مددگار جماعت یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اور ان کی اولاد اور ازواج سے، اور جو ان کے راہ اختیار کرے اور ان کے مبارک طریقے کو اپنا لے، ان سے اور ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھے۔ رہ گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل اور مناقب تو وہ اس قدر ہیں کہ یہاں ان کا اختصار کرنا، ان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے افضل عشر مبشرہ ہیں، اور ان میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے سے محفوظ رکھے، اور جو بھی معاملات یعنی ان کے رہے ہیں اس کے معاملے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میرے صحابہ سے بھی محبت رکھے گا، اور جو شخص مجھ سے بغض رکھتا ہے تو وہ میرے صحابہ سے بھی بغض رکھے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، صحابہ کرام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ اصحاب کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اور یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اگر وہ جماعت نہ ہوتی تو پھر سوچیں کہ ہمارے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس طرح پہنچتی ہیں۔ اور آج جو چند لوگ جو ہیں یہ جو یعنی صحابہ اکرام کے بارے کے اندر اور صحابہ اکرام کی ماضی کی باتوں کو نکال کر اور ان کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایوب کو اور ان کی جو معاملات رہے ہیں ان کو خامخواہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ تمام صحابہ اکرام ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات یعنی حدیث سے پاک میں فرما دی کہ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب،
میرے صحابہ کا اکرام کرو، یعنی ان کا احترام کرو، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد جھوٹ کا ظہور ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے اعمال ضائع کرنے سے بچے انسان، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی تم مومنوں کی جانوں سے زیادہ افضل ہیں، ان کی ازواج و مطہرات تم مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اور امت المحاتمات جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں اور تمام صحابہ اکرام کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے اور اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے کہ ہم سے ہرگز کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نہ نمازیں قبول ہوں نہ روزے قبول ہوں، بلکہ ہمارے منہ پر مار دی جائے اور ہم آخرت کے اندر اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے اور اپنے اور خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اکرام کا اللہ پاک ہم سب کی دلوں میں ان کی محبت عطا فرمائے۔ اور کیونکہ صحابہ اکرام کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے سفیر نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی خود چنا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود منتخب کیا، اور صحابہ اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جماعت کے اندر منتخب کیا۔ تو جب اللہ نے اپنے پیاروں اپنے صحابہ اکرام کے بارے کے اندر اس طرح سے ارشادات فرما دیے ہیں تو ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہم سے کسی بھی صحابی کے بارے میں یا کسی بھی صحابیہ کے بارے میں یا ازواج و مطہرات کے بارے میں زبان سے کوئی کلمہ شر نکلے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں تاریخ کے اندر جو موجود ہیں تو ہمیں ان کے اوپر خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ان کو پھیلانا اور ان کے عیوب اور ان باتوں کو اچھالنا، اس سے انسان کے لیے دنیا میں بھی یعنی اس کے لیے رسوائی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں آخرت میں بھی اللہ کے شدید عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں سے کرانہ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ اگر آج کل کیونکہ میڈیا بہت عام ہو گیا ہے، اس کے اندر ہر قسم کے جوہلا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیانات کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے بھی جو ہے نا بچنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور اللہ کی ناراضگی سے ہم بچیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا کے اندر انسان عارضی طور پر آیا ہے، جو ماضی کے اندر 1400 سال پہلے جو بھی واقعات پیش آئے ہیں اس سے ہمیں ہرگز ان کے اوپر ان کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی ہم سے آخرت کے اندر ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، نہ پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ عصر کے اندر قسم کھا کے فرما دیا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان بہت ہی خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات کی تلقین کرتے ہوئے دین پر چلتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ان کو کوئی ایذا پہنچتی یا تکلیف پہنچتی تو وہ اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو واقعات پیش آئے، صحابہ اکرام کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کے اندر جو نا ہمیں ہرگز گھسنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری عقل اتنی نہیں ہے، نہ ہم میں اتنی استطاعت ہے، اور اللہ بہتر جانے، کیونکہ جزا اور سزا کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم سے اللہ نہ کرے ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ شر نکلے جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں، تو یاد رکھیے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ کو اور کل مسلمانوں کو اللہ پاک ہم سب کو ایسے فتنے سے اور ایسے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ایسی لغویات سے اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دائمی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک موت سے پہلے ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے
ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے پورے فیض و برکات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرمائے، اور جو بھی لوگ شر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کے شرور سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک دائمی ایمان کامل ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ازواج مطہرات کے ساتھ صحیح معنوں میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں، اور ہم کوئی بھی شخص اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی ماں کے بارے میں، ان کی ماں کے بارے میں کوئی گستاخی کی جائے۔ اللہ پاک ایسی گستاخیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے، اور جو لوگ اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی دائمی ہدایت نصیب فرمائے، اور اس طرح کی باتوں کو جو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور فقہی مسئلوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ عام عوام الناس جو ہے وہ اس بارے کے اندر بالکل یعنی ایک طریقے سے ان کو اس کی واقفیت نہیں ہوتی، اور وہ بہت جلدی ایسی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے بیانات سے اور ایسے مسئلوں سے تنگ آ کر لوگ جو ہے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا دین سے جو ہے نا ان کو ایک طریقے سے بے رغبتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بیانات کرتے ہیں تو مہربانی فرما کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اور صحابہ اکرام کی اور ازواج مطہرات کی جو ہے ان کی محبت لوگوں کو دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام اکرام ہے کہ ہمیں بہترین امت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی شان میں اور اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج و مطہرات کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک موت سے پہلے ہم سب کے تمام معاملات کو صحیح فرما دے، اور اللہ پاک ہم سب کو دائمی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔